لاہور کینٹ بیدیاں روڈ پر واقع جیو اسپتال اور زیست فاؤنڈیشن کے منیجنگ ڈائریکٹر مختار احمد قریشی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عید الفطر کے پرمسرت موقع پر اپنے ارد گرد رہنے والے مستحق افراد کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر کے روحانی تسکین حاصل کریں۔ مختار احمد قریشی نے زیست فاؤنڈیشن اور جیو اسپتال کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام اہل اسلام کو دل کی عطا گرائیوں سے عید کا پیغام دیتے ہوئے کیا کہا، جانتے ہیں بیورو چیف لاہور امین نقیبی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کینٹ بیدیاں روڈ پر واقع زیست فاؤنڈیشن اور جیو اسپتال نے اپنی سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلہ میں لاہور کینٹ کے مختلف وارڈز اور علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ جیو اسپتال کی کوالیفائڈ ڈاکٹر خواتین اور بچوں کا فری چیک اپ کرتی ہیں۔ فری الٹرا ساؤنڈ اور حاملہ خواتین کو طاقت کی مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ مردوں کے پرزور اثرات پر زیست فاؤنڈیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ عید الفطر کے بعد فری میڈیکل کیمپ میں خواتین اور بچوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کا فری چیک اپ کیا جائے گا۔ زیست فاؤنڈیشن کے منیجنگ ڈائریکٹر مختار احمد قریشی نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، زیست فاؤنڈیشن اور جیو اسپتال نے اپنی سابقہ روایات کے مطابق عوامی خدمت کا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں ماہ رمضان کے دوران لاہور کینٹ کے مختلف وارڈز اور علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جیو اسپتال کی کوالیفائڈ ڈاکٹر خواتین اور بچوں کا فری چیک اپ کرتی ہیں۔ حاملہ خواتین کا فری الٹرا ساؤنڈ اور طاقت کی ادویات مفت دی جاتی ہیں۔ مردوں کے پرزور اسرار پر زیست فاؤنڈیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد فری میڈیکل کیمپ میں خواتین اور بچوں کے ساتھ ساتھ مرد حضرات کا بھی فری چیک اپ کیا جائے گا۔ ہماری ہر ممکن کوشش ہے کہ ہم فری میڈیکل کیمپ میں آپ کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کر سکیں۔ میں بطور مینیجنگ ڈائریکٹر زیست فاؤنڈیشن اور جیو اسپتال کی پوری ٹیم کی طرف سے اہل اسلام کو دل کی عطا گرائیوں سے عید کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں پاکستان کے تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ عید الفطر کے پرمسرت موقع پر اپنے ارد گرد رہنے والے یتیم بچوں، بیوہ عورتوں اور ضرورت مند افراد کا خیال رکھیں۔ ان کی ضروریات پوری کر کے اپنی خوشیاں دوبالا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بار پھر زیست فاؤنڈیشن اور جیو اسپتال کی پوری ٹیم کی طرف سے اہل وطن اور اہل اسلام کو عید مبارک۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی، لاہور۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں چیچا وطنی، جہاں ممبر چیچا وطنی پریس کلب رجسٹر عبدالرحیم خان کی جانب سے پرتقل افطار ڈنر کا اہتمام پر کوزین ریسٹورنٹ پر کیا گیا۔ ٹیم انچارج غازی آباد چودھری عمران اسحاق کنگ کی رپورٹ کے مطابق افطار ڈنر میں گروپ لیڈر چودھری شعیب رحیم وترا، چیئرمین چیچا وطنی پریس کلب چودھری عثمان سلیم سندھو، سابق صدر پریس کلب پیر صدیق سرفراز چشتی، نائب صدر پریس کلب حافظ محمد آصف سلیم، سابق جنرل سیکرٹری پریس کلب عثمان محمود، سابق سرپرست پریس کلب چودھری حسنین رضا چیمہ، جوائنٹ سیکرٹری پریس کلب چودھری فیصل صادق چیمہ، سابق نائب صدر چودھری نوید گجر، چودھری سلیم سہو، چودھری شاہد مسعود نمبردار، جنرل سیکرٹری انجمن صحافیاں چیچا وطنی عاطف جنید گھک، ممبران پریس کلب چودھری عمران اسحاق کنگ، رانا انضمام محمد زبیر، چودھری طارق جاوید، مہر اظہر اقبال اور سابق ایم این اے چودھری زاہد اقبال، چودھری ساجد منیر اظہر ایڈوکیٹ، مہر قطب الدین طارق ایڈوکیٹ، ممبر پنجاب بار کونسل مہر عبدالرزاق ایڈوکیٹ، مراد عباس چاول آف ملتان، چودھری غلام عباس تارڑ 5612L آف امریکہ، چودھری زاہد ساہی مینیجر نیشنل بینک، سردار ابرار ڈوگر، چودھری حماد گوجر ایڈوکیٹ، رائے حسن طارق نے شرکت کی۔ لائٹ فاؤنڈیشن نے 24ویں روزہ کی سحری کا اہتمام بڑے جوش و خروش اور خوبصورت انداز کے ساتھ کیا۔ لائٹ فاؤنڈیشن نے اس بابرکت مہینے میں غریب عوام کے لیے سحری کے دسترخوان لگوانے میں مثال قائم کر دی۔ پہلے رمضان سے لے کر اب تک ہزاروں غریب عوام افطاری اور سحری سے مستفید ہو چکے ہیں۔ 24ویں روزہ کی سحری میں مشہور معروف کاروباری شخصیت چودھری معز ڈائریکٹر لائٹ فاؤنڈیشن، چودھری داؤد ڈسٹرکٹ مینیجر لاہور، راشد بھٹی پروگرام مینیجر، احسن رضا آفاق، احمد بٹ ممبر لائٹ فاؤنڈیشن اور نے سحری کا اہتمام کیا اور تمام آنے والے لوگوں کو سحری کروائی۔ مشہور معروف کاروباری شخصیت چودھری معز نے اپنا بھرپور ٹائم دیتے ہوئے کہا کہ لائٹ فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لائٹ فاؤنڈیشن 3 سال سے اپنی مددات کے تحت عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ میری نیک تمنائیں لائٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر چودھری داؤد نے کہا کہ لائٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے افطاری اور سحری کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اور آنے والے وقتوں میں اس کو مزید وسیع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ بے روزگار افراد کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، بیوہ خواتین کی مدد کرنا، جہیز وغیرہ کے حوالے سے مدد کا سلسلہ اس کے بعد بھی کیا جائے گا۔
لاہور جامع مسجد غالب مارکیٹ میں خوبصورت اور روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں معصوم بچوں کے قرآن پاک مکمل کرنے اور حفظ قرآن کی عظیم سعادت حاصل کرنے پر دستار بندی کی گئی۔ اس بابرکت تقریب میں علماء کرام، اساتذہ، والدین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں محمد راشد بھٹی کے تینوں بیٹوں، جن میں تحسین راشد بھٹی، شایان راشد بھٹی، فرحان راشد بھٹی کی بھی دستار بندی کی گئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک حفظ کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ انہوں نے بچوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ایسے بچے ہمارے معاشرے کے روشن مستقبل ہیں۔ ہم راشد بھٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو اس قابل بنایا اور قرآن پاک حفظ کروایا۔ اس موقع پر بچوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور خصوصی دعائیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چک بساوا دارا لکھن میں پروقار اور شاندار تاریخ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سٹی رپورٹر نوید افضل کی رپورٹ کے مطابق سیاسی سماجی شخصیات غلام عباس تارڑ اور سکندر حیات تارڑ آف چک بساوا نے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیا۔ افطاری میں علاقہ بھر کی معزز شخصیات، دوستوں اور قریبی رشتہ داروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمانوں کی توازہ بہترین انداز میں کی گئی، جبکہ افطار کے بعد خوشگوار ماحول میں ملاقات اور گپ شپ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ شرکاء نے میزبانوں کے اس شاندار اور پروقار اہتمام کا سراہتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک میں اس طرح کی اجتماعی افطاریوں سے آپس میں محبت، بھائی چارے اور باہمی تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ مہمانوں نے میزبانوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آپ رخ کرتے ہیں لاہور کا مشہور معروف سماجی شخصیت چودھری رفیق گجر کی زوجہ محترمہ مرحومہ کے سال ثواب کے لیے چودھری رفیق گجر کی رہائش گاہ نیلی پارک چوک کرشن نگر پر سالانہ محفل میلاد سمیت ختم شریف کا انعقاد کیا گیا اور روزہ داروں کے لیے وسیع افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا۔ چودھری شہزادہ گجر المشہور کینیڈا والے کی والدہ ماجدہ کے سالانہ ختم شریف پر اہلیان علاقہ سمیت سیاسی سماجی شخصیات، جن میں شبر گجر، علمدار ایڈوکیٹ سلیمان گجر، حشام بٹ، ملک ندیم سمیت دیگر شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کی اور ختم شریف کے اختتام پر ملک اور قوم کی سلامتی اور ملکی سالمیت اور درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی دعائیں فرمائی گئی۔ رمضان مبارک کی برکتیں سات سمندر پار بھی چھا گئی ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک کی تاریخ میں جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں پاکستانی کمیونٹی نے سڑکوں پر وہ دسترخوان سجایا ہے جس نے گوروں اور کالوں سب کو حیران کر دیا ہے۔ جہاں مقامی غیر مسلم کمیونٹیز سڑکوں پر پروگرام کرنے سے کتراتی ہیں، وہاں پاکستانیوں نے محبت اور سخاوت کی ایسی مثال قائم کی ہے، پورا شہر کھنچا چلا آیا۔ مزید دیکھیے جنوبی افریقہ سمندر پار پاکستانیوں کا جذبہ جنون بن گیا۔ جنوبی افریقہ کا شہر کیپ ٹاؤن، جہاں کی سڑکیں آج ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں بلکہ پاکستانیوں کی جانب سے سجایا گیا تاریخی اسٹریٹ افطار ہے، جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ میں مقیم غیر مسلم کمیونٹی جو عموماً عوامی مقامات یا سڑکوں پر اس طرح کے بڑے اجتماعات کرنے سے گریز کرتی ہیں، وہ بھی پاکستانیوں کی اس ہمت اور بھائی چارے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مقامی لوگوں نے نہ صرف اس پروگرام پاکستانیوں کے ساتھ مل کر اس خوشی کا اظہار بھی کیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں موجود مسلم اور غیر مسلم شرکاء نے ثابت کر دیا کہ رمضان کا پیغام صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ انسانیت کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ کیپ ٹاؤن کی سڑکوں پر بچھا یہ دسترخوان پاکستان کا وہ روشن چہرہ ہے جو دنیا کو امن، سخاوت اور اتحاد کا درس دے رہا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے اس اقدام نے جنوبی افریقہ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی جسے مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ منڈی بہاؤدین محلہ غفاریہ زبو حالی کا شکار، گلیوں میں 2 فٹ پانی کھڑا، شہری شدید مشکلات سے دوچار۔ محلہ غفاریہ مانگٹ اور اس وقت بدترین مسائل کا شکار ہو چکا ہے، جہاں سیوریج سسٹم کی خرابی کے باعث گلیوں میں 2 فٹ پانی کھڑا ہے۔ مزید دیکھیے ذیشان اسماعیل کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤدین محلہ غفاریہ مانگٹ اس وقت بدترین مسائل کا شکار ہو چکا ہے، جہاں سیوریج سسٹم کی خرابی کے باعث گلیوں میں 2 فٹ پانی کھڑا ہے۔ جمع ہونے والے گندے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ تعفن اور گندگی کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اہلیان محلہ کا کہنا ہے کہ سیوریج نظام کافی عرصہ سے خراب ہے، لیکن متعلقہ اداروں کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا جا رہا۔ بار بار شکایات کے باوجود
صورتحال جوں کی توں ہے، جس سے عوام میں شدید تفتیش پائی جا رہی ہے۔ مکینوں کے مطابق گلیوں میں کھڑا پانی بچوں، بزرگوں اور خواتین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن رہا ہے اور روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ محلہ غفاریہ مانگٹ کے سیوریج نظام کو فوری طور پر درست کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو احکامات جاری کیے جائیں تاکہ شہریوں کو درپیش مسائل کا ازالہ ہو سکے۔ اہلِ محلہ نے مزید مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گلیوں سے فوری طور پر پانی کی نکاسی کروا کر سیوریج سسٹم کی مستقل بنیادوں پر مرمت کی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔